ارشد شریف صاحب ایک محب وطن پاکستانی تھے. ہمارا ایک آرڈر ہے, ہمارا مطالبہ نہیں ہے, ہمارا آرڈر ہے عوام کا کہ اس کو سرکاری اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کیا جائے, فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کیا جائے, سول اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کیا جائے. اگر نہیں کیا جائے گا تو ہم آنے والی نسلیں آپ کو معاف نہیں کریں گی. میرے چیف, میرے بچے, اور دوسری بات میرے شہر, میں اپنے چیف سے بات کر رہا ہوں, اپنے جرنیل سے بات کر رہا ہوں, اپنے وطن کے اس محبت سے بات کر رہا ہوں جو میری سرحدوں کا میرے پاک اللہ اس سے تجھے عزت دے. او میرے پیارے بچے, میرے بچے, تو پاک فوج کا ذمہ وار افیسر. آپ کے بچوں کا بھی مستقبل ہمارے بچوں کے مستقبل کے ساتھ جڑا ہوا ہے. آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ دفن کرا دے, ارشد کا جنازہ بھی یاد رکھے کہ میری پاک فوج نے مجھے کتنی عزت دی. آپ کیا سمجھ رہے ہیں ہم عالمی سازش کا ذریعہ بن کے کامیاب ہو جائیں گے؟ مگر یاد رکھ لو آپ کامیاب نہیں ہوگے. وقتی طور پہ آپ کو سہولتیں دیں گے, اس کے بعد آپ کے بچوں کو بھی قتل کریں گے, ہمیں بھی قتل کریں گے. یار کب جاگو گے مجھے بتاؤ؟ آپ بھی پاکستانی ہو, آپ بھی مسلمان ہو. ہم سب کو ایک آواز بننا چاہیے, گھروں پہ سے نکلنا چاہیے کہ یہ وہ وقت نہ آ جائے کہ ہمیں تلواریں اٹھانا پڑ جائیں. آج تمہارے لیڈران ہمیں کہہ رہے ہیں پرامن طریقے سے ہمارے معاملات حل کر لو, پرامن طریقے سے ہمارے معاملات حل کر لو. ایک دن ایسا آئے گا سب کی گردنیں کٹیں گی, پھر آپ کو پتہ چلے گا انقلاب کیا ہوتا ہے, آزادی کیا ہوتی ہے, ہم مسلمان کیسے ہیں. یاد رکھ لو مسلمان تو ہے اس دنیا میں دنیا کی امامت کرنے کے لیے, آپ نے ان کو ذلیل و رسوا کر دیا. یہ کہاں کی انسانیت ہے؟ سب سے اپیل ہے سارے پاکستانیوں سے, گھروں میں بیٹھا نہ رہا کرو. جب ایسے موقع آتے ہیں سکولوں سے چھٹی کرا دیا کرو. اور دوسرا مطالبہ یہ ہے حق والے بندے کے ساتھ کھڑے کرو. اللہ رسول کے بعد ہمارے دلوں میں سچ کہنے والے بستے ہیں, ہمارے دلوں میں سچ کرنے والے بستے ہیں. کوئی ہے جو روک سکتا ہے تو روک لے, ہم نہیں رکنے والے کسی سے. انشاءاللہ یہ انقلاب ہے. ارشد شریف تیرا خون انقلاب لائے گا, ارشد شریف تیرا خون انقلاب لائے گا.